بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی؟ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے خبر نہ تھی کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا؟ بہرحال عیادت سے مراد صرف کسی مریض کے یہاں چلا جانا اور مزاج پرسی کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ بیمار کی حقیقی اور اصل عیادت یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہو تو اس کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا جائے، یا غریب تو نہیں ہے پر کوئی وقت پر دوا لانے والا اور پلانے والا نہیں ہے تو اس کی فکر کی جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹے اور اس سے کہا، تو اسلام لے آ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہیں اس کے پاس تھا، اس نے کہا کہ تو ابو قاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا کر۔ چنانچہ وہ اسلام لایا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، شکر ہے اللہ کا جس نے جہنم سے اسے بچا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے دوست اور دشمن سب ہی واقف تھے، اور تمام یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن نہ تھے۔ اس یہودی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی تعلق تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیج دیا تھا۔ مشکات میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس عیادت کے سلسلے میں شور و شوگت نہ کرنا اور کم بیٹھنا سنت ہے۔ بہرحال یہ ہدایت عام بیماروں کے لیے ہے، لیکن اگر کسی کا بے تکلف دوست بیمار پڑے اور اسے اندازہ ہو کہ وہ اس کے بیٹھنے کو پسند کرتا ہے، تب وہ بیٹھا رہ سکتا ہے۔